بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم نور ہدایت کے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ شیطان کو دوست نہ بناؤ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یاد رہے کہ قرآن و حدیث میں شیاطین اور اس کی ذریت سے ہوشیار بھی کیا گیا ہے اور اس سے بچنے کا طریقہ اور تدابیر بھی بتائی گئی ہیں۔ ان تدابیر کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے موجودہ دور میں مسلمانوں کی اکثریت شیطانی جال میں پھنس چکے ہیں۔ دوستو، زندگی کا کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں ہے جہاں شیاطین کی رسائی اور کار فرمائی نہ ہو، حالانکہ اس کی تمام چالیں اور تدبیریں شکوک و شبہات اور اعتراضات پر مبنی ہیں۔ وہ انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس بات کی آزادی دے رکھی ہے، لیکن وہ زبردستی کسی کو گمراہی کی راہوں پر لگانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ آج بتائیں گے کہ شیاطین کس صورت سے قربت کرتا ہے اور شیطان کی شر سے بچنے کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ ویڈیو انتہائی اہم ہے، لہٰذا آپ نے اسکپ نہیں کرنی اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ درود پاک کی برکت والی دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر کے اپنا نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں تاکہ برکت والی دعا میں آپ بھی شامل ہو جائیں۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ جب شیطان نے تکبر اور گھمنڈ میں پڑھ کر آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے لعنت فرمائی۔ تب اس نے انسانوں کو گمراہ کرنے کی مہلت مانگی جو اسے دی گئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے۔ پوچھا، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ بولا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ اسی گھمنڈ کی بنیاد پر وہ لعنت زدہ ہوا اور بولا، مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب تک وہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا، تجھے مہلت ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مہلت دینے کے بعد انسان کو خبردار فرما دیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس لیے اس سے بچو تاکہ جہنم کی آگ سے بچ پاؤ۔ دوستو، شیطان کس طرح سے انسان کو گمراہ کرتا ہے، اس حوالے سے آپ کو چند روایات بتاتے ہیں، پھر اس عورت کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جس سے شیطان قربت کرتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھانے کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے۔ اس وقت شیطان اپنے ساتھی شیطانوں سے کہتا ہے کہ تمہارے لیے یہاں رات گزارنے کی جگہ نہیں ہے اور نہ رات کا کھانا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ انسان نے اللہ کا ذکر کیا ہے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر یہ ہے کہ یوں کہے، بسم اللہ، ہم اللہ کا نام لے کر گھر میں داخل ہوتے ہیں، اللہ ہی کے نام سے گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ جبکہ رات کے کھانے کے وقت کا ذکر بسم اللہ کہنا جب بندہ گھر میں داخل ہوتے ہیں اور رات کا کھانا کھاتے ہیں اللہ کا ذکر کرے تو شیطان اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ نہ تو تمہارے لیے رات بسر کرنے کی جگہ ہے اور نہ ہی رات کا کھانا ہے، کیونکہ اس گھر اور اس کے کھانے کو اللہ عز و جل کے ذکر کے ساتھ محفوظ کر دیا گیا ہے۔ جب گھر داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر نہ کرے تو شیطان کہتا ہے تمہیں رات گزارنے کی جگہ مل گئی، اور اگر اس کے سامنے کھانا پیش کیا جائے اور وہ اللہ کا ذکر نہ کرے تو شیطان کہتا ہے تمہیں رات گزارنے کے لیے جگہ بھی مل گئی اور رات کا کھانا بھی، یعنی شیطان اس کے ساتھ سونے کی جگہ اور رات کے کھانے میں شریک ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک اسے محفوظ نہیں کیا گیا۔ پیارے دوستو، اس حدیث میں اس بات کی ترغیب ہے کہ انسان کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ جب اپنے گھر میں داخل ہو تو اللہ کا نام لے۔ جو ذکر احادیث میں آیا ہے وہ آپ مذکورہ حدیث میں ملاحظہ کر چکے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا کھاتے تھے تو ہم اپنے ہاتھوں کو کھانے میں اس وقت تک نہیں ڈالتے تھے جب رسول اللہ شروع نہ کر دیتے، اپنا ہاتھ مبارک نہ ڈالتے تھے۔ ایک مرتبہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا کھانے میں موجود تھے کہ اچانک ایک لڑکی آئی، گویا کہ اسے کوئی ہانک رہا ہے، وہ اپنا ہاتھ کھانے میں ڈالنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر ایک دیہاتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دیہاتی کا بھی ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر آپ نے فرمایا، شیطان اپنے لیے ایسے کھانے کو حلال کر لیتا ہے کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ چنانچہ شیطان اس لڑکی کو لایا تاکہ وہ اپنے لیے کھانا حلال کرے۔
تو میں نے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر وہ شیطان اس دیہاتی کو لے کر آیا، اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر آپ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، شیطان کا ہاتھ اس لڑکی کے ہاتھ کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے رسول نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا اور کھانا کھایا۔ پیارے دوستو، آپ نے ملاحظہ کیا کہ شیطان کس طرح غیر محسوس طریقے سے انسان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ جب بندہ اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان اس کے کھانے میں شامل ہو جاتا ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہمیں چاہیے کہ خود بھی اللہ کا نام لے کر کھانا کھائیں اور بچوں کو بھی بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھانے کی عادت ڈالیں۔ دوستو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کا ذکر آیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ وہ آدمی صبح تک سوتا رہتا ہے، نماز کے لیے نہیں اٹھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسا آدمی ہے کہ اس کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے دونوں کانوں میں شیطان پیشاب کرتا ہے۔ شیطان کا یہ پیشاب کرنا انسان محسوس نہیں کرتا۔ اس حدیث کی تشریح میں بعض علماء کا خیال ہے کہ یہاں پر نماز سے مراد تہجد کی نماز ہو سکتی ہے، بعض کے نزدیک فجر کی نماز مراد ہے، اور شیطان کے پیشاب کرنے کے بارے میں بعض علماء نے کہا ہے کہ حقیقتاً ایسا ہوتا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ہر بات سچ اور حق ہے۔ جو علم اللہ اور رسول جانتے ہیں وہ عام انسان نہیں جان سکتا، اور شیاطین کا جو علم ہے اس تک انسان کی رسائی نہیں۔ دوستو، جس طریقے سے انسان کے ساتھ شیطان کھانے میں شریک ہو جاتا ہے، اس کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے، اور جس طریقے سے وہ غیر محسوس طریقے پر انسان کے کان میں پیشاب کرتا ہے، اسی طرح سے ایسے میاں بیوی جب ہم بستری کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے اور دعا کا اہتمام نہیں کرتے تو کہا جاتا ہے کہ اس مرد کے ساتھ شیطان بھی اس کی بیوی کے ساتھ جماع میں شامل ہوتا ہے، اور اس ہم بستری سے پیدا ہونے والی اولاد میں شیطان کے اثرات شامل ہوتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں ارشاد ہے کہ جب بیوی سے ہم بستری کا ارادہ کریں تو پڑھے، بسم اللہ، میں اللہ کے لیے یہ کام کرتا ہوں، اے اللہ تو ہمیں شیطان سے بچا، جو اولاد تو ہم کو دے اس سے بھی شیطان کو دور رکھ۔ اس دعا کو پڑھ لینے کے بعد اس وقت کی ہم بستری سے جو اولاد پیدا ہوگی شیطان اسے کبھی ذرہ نہ پہنچا سکے گا۔ پیارے دوستو، کتنا سخت معاملہ ہے۔ اب ہمیں خود اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم مسنون دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں یا نہیں۔ دوستو، ہماری آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے پہلے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔